السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرض سے مرض سے محفوظ رکھے، یہ میری دلی دعا ہے۔ تو میرے معزز ناظرین اکرام، جو آج کا واقعہ اور سٹوری ہے وہ ایک ایسے مجبور باپ کی ہے کہ جو اپنے کاروبار کے لیے قرض لیتا ہے، لیکن اتنے قرض تلے دب جاتا ہے کہ جس سے قرض لیتا ہے نا، وہ اس سے مطالبہ کرتا ہے کہ اپنی 17 سالہ بیٹی کا رشتہ مجھے دے دو۔ تو یہ سارا واقعہ سٹوری جو ہے وہ سننے کے لیے آپ سے گزارش ہی ہے کہ چینل پر نیو ہے نا تو اس کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کریں، بیل کے بٹن کو وہ نیچے والا وہ دیکھو، وہ جو چھپا ہوا ہے اس کو آپ پریس کر کے رکھیں تاکہ آنے والا ہر نیا واقعہ نئی سٹوری جو ہے وہ آپ کو مل سکے۔ جی میرے معزز ناظرین اکرام، جی ایک شخص ہے 70 سالہ، وہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ رستے میں گزر رہا ہے تو اچانک اس کی نظر پڑتی ہے خوبصورت 17 سالہ لڑکی کے اوپر جو کالج کی بس سے اترتی ہے۔ تو اس کی نظر پڑتی تو اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، عاشق ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے ڈرائیور کے ذمہ لگاتا ہے کہ اس کا پیچھا کرو۔ وہ پیچھا کرتا ہے تو لڑکی جو ہے جب واپسی گھر پر جا کر اسی گھر کے اندر جا کر داخل ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے اچھا یہ تو وہ گھر ہے کہ اس کے باپ نے تو میرا 50 لاکھ روپے دینا ہے، تو یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ تو دروازہ وہ کھٹکھٹ آتا ہے تو اس کے باپ سے ملتا ہے کہ جی ہاں جی کیا حال ہے، ٹھیک ہیں، کہ آپ نے قرض دینا ہے تو کیا صورتحال ہے؟ وقت جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے۔ اس کا باپ کہتا ہے دیکھو میں مجبور ہوں، مجھے کچھ وقت چاہیے۔ تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں وقت آپ کو دے دیتا ہوں، لیکن میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی جو بچی ہے نا، مجھے اس کا رشتہ چاہیے۔ تو اس کا باپ کہتا ہے استغفر اللہ، یہ میں کام نہیں کر سکتا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے پھر میں آپ کو 3 ماہ کی مہلت دیتا ہوں، 3 ماہ کے اندر اندر میرا قرض واپس کر لو، میں آپ سے دوبارہ بات بھی نہیں کروں گا۔ 3 ماہ بھی گزر جاتے ہیں۔ جب 3 ماہ گزرتے ہیں نا دوبارہ وہ آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ 3 ماہ گزر گئے ہیں، میرا قرض، وہ کہتا ہے قرض نہیں ہے۔ کہتا ہے دیکھو میری بات سنو کہ 50 لاکھ روپے آپ نے میرا دینا ہے تو آپ اپنی بچی کی شادی میرے ساتھ کر دیں، میں آپ کو وہ بھی معاف کر دوں گا اور 50 لاکھ روپے اس کو حق مہر کے اندر جو ہے میں دے دوں گا۔ بہت بڑا جو نا بزنس مین ہے۔ باپ نہیں مانتا ہے، باپ کو کہتا ہے پھر چلو تیار ہو جاؤ جیل کے لیے۔ وہ بھائی اس کے خلاف کیس کرتا ہے تو اس کو جیل ہو جاتی ہے۔ تو اب جیل کے اندر جاتا ہے نا تو یہی جو شخص جس کا قرض دینا ہوتا ہے، یہ 70 سالہ بوڑھا، پھر اس کے رشتہ داروں سے رابطہ کرتا ہے۔ رشتہ دار اس کے جو سالہ ہوتا ہے نا اس سے ملواتے ہیں، تو سالے کو سمجھاتا ہے دیکھو بھائی کہ آپ کا جو بہنوئی ہے نا اس نے میرا اتنا قرض دینا ہے، ٹھیک ہے نا، تو بہتر یہ کہ میں نے اس کو کہا کہ اپنی بچی کا رشتہ مجھے دے دیں، میں 50 لاکھ روپے قرض وہ بھی معاف کرتا ہوں، 50 لاکھ روپے حق مہر کے اندر دے دوں گا، ٹھیک ہے نا، تو میں ساتھ آپ کی ہیلپ بھی کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ آپ اپنے اس بہنوئی کو سمجھاؤ۔ اچھا سالہ جاتا ہے اپنے بہنوئی کے پاس، لڑکی کے والد کے پاس، لڑکی کا ماموں جاتا ہے، سمجھاتا ہے کہ دیکھو کہ اگر یہ کام کریں گے آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، نہیں تو پھر آپ کے لیے مشکل ہے۔ خیر سمجھ جاتا ہے، لڑکی کا باپ جو ہے وہ سمجھ جاتا ہے۔ تو 2 پیپر جو ہیں وہ لڑکی کا ماموں جو ہے نا وہ لے کر جاتا ہے جیل کے اندر، یعنی ایک پیپر سب سے پہلے نکاح کا ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر سائن کرنے، وہ سائن کرتا ہے، پھر دوسرا جو پیپر ہوتا ہے رہائی کا ہوتا ہے، دونوں کے اوپر سائن کرتا ہے اور رہا ہو کے باہر آ جاتا ہے۔ تو اب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ مجبور ہوتی ہے، اس کو پتہ ہے میرا باپ جو ہے مقروض ہے، تو لڑکی جو ہے اپنے باپ کا خیال رکھتے ہوئے ہاں کر دیتی ہے۔ قدرت کا نظام یہ کہ نکاح بھی ہو جاتا ہے۔ اب 3 ماہ کا جو ٹائم بیچ میں نا دے دیا جاتا ہے، لڑکی کا والد کہتا ہے کہ 3 ماہ کا ٹائم دیں تاکہ ہم تیاری کر لیں۔ تو اب وہ جو 70 سالہ بوڑھا ہے نا وہ پیسے بھی دیتے ہیں ان کو کہ یہ لو یہ شادی کا بندوبست کرو۔ تو اب قدرت کا نظام یعنی قدرت کی طرف سے ایسا ہوتا ہے کہ آگے کہانی جو بڑی دلچسپ ہونے والی ہے کہ جب یہ شخص اپنے بزنس کے لیے نکلتا ہے، اس کی بہت بڑی کمپنی ہوتی ہے جو بلڈنگ تیار کرتی ہے، تو وہاں بڑی بڑی کرینیں ہوتی ہیں، تو یہ اپنے ڈرائیور کو لے کر وہاں جب پہنچتا ہے تو اچانک
کرین کا کوئی پرزہ بھاری جو ہے لوہا ٹوٹتا ہے تو اس کے آ کر اوپر لگتا ہے اور موقع کے اوپر جو ہے یہ دم توڑ جاتا ہے۔ تو لڑکی جو ہوتی ہے اس کے نکاح کے اندر ہوتی ہے۔ تو اب جو شرعی طور پر جو شریعت کہتی ہے کہ جو بیوی کا جو حصہ بنتا ہے، لڑکی کے صبر کی وجہ سے، لڑکی کے اپنے والد کی لاج رکھنے کی وجہ سے جو لڑکی کے حق کے اندر جو آتا ہے نا حصہ، وہ ہوتا ہے 70 کروڑ روپیہ لڑکی کو مل جاتا ہے۔ پھر لڑکی کو ملتا ہے جب عدت پوری ہوتی ہے، لڑکی کے نکاح کے لیے نا یعنی شادی کے لیے لڑکوں کی لائنیں لگ جاتی ہیں۔ یہ ہے کہ والد کا لاج رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑکی کو کیسے سرخرو کیا ہے، تو اس بوڑھے سے شادی ہونے سے بھی بچایا۔ تو یہ ہے ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کا لاج رکھنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کا صلہ بھی دیتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کریں، بیل کے بٹن کو دبا کے رکھیں تاکہ آنے والا ہر نیا واقعہ، نئی سٹوری جو ہے وہ آپ کو مل سکے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔